بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف سخت ہے, تاریخی روایات ہیں, تھوڑی نرمی کیا کریں. کیڑی تاریخی روایت ہے جی؟ کوئی ایک روایت تاریخی دسو جڑی سی بیان کیتی ہے. 5B میں تاریخی روایات ہیں سر, بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے. اچھا, بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا, تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو امیہ ڈسکس نہیں ہوگی, حجیت حدیث ڈسکس ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بڑھو, ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے, پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے اہل حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تواڈے مولوی بخاری مسلم تو نس کے جائے, پرویزی ہو گئے جائے. اگلی دفعہ ممبر سے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جے, اور ننگے سر والے میں کیا قیامت تک ٹائم ہے. مبالغے والی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے, پوری نہیں سنا سکے نا. جس طرح اب یہ نہ کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوگا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب, وہ تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا, نعوذ باللہ, میں اسلام لے آیا ہوں. کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے, آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا, لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مور لگ چکی تھی. میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مباہلے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری, اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے, وہ بھی بیان کرو. اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر, اور سب لعن اللہ ابا تراب, جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے. مجھے جھوٹا ثابت کرے نا, بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا. وہ جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہی کچھ بیان کر رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیث سے پہلے خود بیان کرتے ہیں, پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی. تسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پہ کھلوایا تھا. اس ٹائم کیڑا وابی مولوی نکلیا کہ یار تو کیڑے اے مسئلہ قیامت دن پوچھنے کہنے میں یزید دے بارے تے تو کیوں ماما بولے ہیں؟ کوئی مامو پارٹی چوں نکلیا نہیں. جب میں جواب دینے لگا ایک گلا نہیں کرنی چاہیے, چلو ہوں تسی کہہ دو کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, اور جو مجھے گالیاں نکالتے ہو وہ ساری ادبی گالیاں اس کو بھی نکالو. ٹائم قیامت تک جے نہیں کڈن گے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بےایمانی کے اوپر ہے. جوتیاں ہمارے سروں پہ مارے اور ہمیں کہ آپ نے رونا نہیں ہے, اس طرح تو نہ کریں. 2009 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر یزید کو رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں کہے اور قسطنطینیہ کی بشارت یزید پہ فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے, تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا بنو امیہ کا. اوڑا غبارے چ سوراخ ہونا سی ہو گیا, وہ تو ہن فل نہیں ہونا. اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا, وہ جواب دینے والا ہوگا. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں, ہم پہ کون سا غصہ ہے؟ یا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ تو کر تاکہ میں پھر جواب دیں؟ نہیں, ان کو اپنا نہیں نظر آتا. ہم ہمیشہ جواب کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں, ایبسولوٹلی تو میں نے کبھی بھی نہیں کہی ہے, تب بھی میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ وہ آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے, ان کا جی یہ ایک اختلاف ہے علمی. ہاں جی, یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے, دکھ نہیں ہوا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی, کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناصبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں, اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. یہ بڑی لاجیکل بات کی, اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا, لہذا سینٹر تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا, ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے محبت کی ہے نا, لے لو اس کی حدیث. ہم نے کیا کیا, جو بغض رکھنے والے تھے, جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی, ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے, سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی کی تو لینی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں, اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی, اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے, یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے.
اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے 2 فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی ہے. طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں. تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کے. لگاؤ فتویٰ، کو رافضی، نیم رافضی کہہ دو، نہیں کہہ سکتے. کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہٰذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. میرے شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے جو بندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے، احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے دن عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار عصید شاہی کوئی نہیں پھر. ہاں عصید شاہی نہیں. اور ابن سیرین بڑا رٹ لگاتے ہیں. ابن سیرین کے ابو داؤد میں قول موجود ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا. یہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ پہ تہمت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو. یعنی اور تو بہت کچھ ہویا ہے، حضور تے جھوٹ نہیں بندیا کدے. یہی مطلب ہے نا. اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ابو بکر پہ کوئی تہمت نہیں حدیث گھڑنے کی. تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگا ہوں ابن سیرین حضرت معاویہ سے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کر دے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو عادل مانتا ہوں. کہتا نا صحابہ کلہم عدول، اور روایتیں حدیث میں ہے سرکار. ہاں وہ ہم بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کوئی گھڑی ہو، کوئی ایک روایت لے. حدیثیں مانی جائیں گی، مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے، بصر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے. اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے. بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بصر ابن ابی ارطاء. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بصر کا تعارف دیکھیں. رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گا نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ. کلمہ کو جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیاپی ہے. لیکن حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. حدیث لے لی سرکار، حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بھی لی، حدیث عمر بن عاص کی بھی لی. عمر بن عاص کی تو ویسے ہی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وہ معاویہ وہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو سرکار حدیثیں کیوں نہ لیں، ہم سب کی لے رہے ہیں. تو یہ سارے محدثین کو گن پوائنٹ پہ میں نہیں کہا تھا کہ ساری وہ حدیثیں چن چن کے اپنی کتابوں میں ڈالیں. اس طرح کی حدیثیں انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں لی ہوئی ہیں؟ صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ہم کو لے. ایک ہی بندوں کو
ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے ائمہ، اور جو بیچارہ ان کی بات عوام تک پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اوڑھ کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں فلاں فلاں، جو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں باقی بھی کہیں سے ٹکڑے لے رہے ہوں گے۔ اور سر ٹائم قیامت تک جے ایک رافضی اس پلانٹ ارتھ تے پروڈیوس کرو جڑا حضرت معاویہ نو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہندا ہوئے، ٹائم قیامت تک جے، وہ تو سیدھا منافق کہتے ہیں، باقی سب کے بارے میں ٹالریٹ کر لیتے ہیں، تقیہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کا ایشو اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تقیہ بھی نہیں کریں گے۔ باقی کے بارے میں تقیہ بھی کر لیتے ہیں، بعض کا جنون بھی وہ صحیح مان رہے ہوتے ہیں ان کو، بعض کا تقیہ کر لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تقیہ بھی اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، گالیاں نکالتے ہیں۔ سرکار یہ وہی بات ہے جناب، تو پھر سرکار دنیا میں پھر ایک ہی بندہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے 1400 سال میں، اور کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اکیلا رافضی ہے، وہ سرکار کو بات کرنے والی کرے۔ تو اچھا یہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یہ میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں کہتا ہوں یہ کہتے رہو سرکار، یہ آپ کہو گے تو ہم آپ کی عوام پھر ہماری ویڈیوز دیکھے گی، وہ کہے گا یار حضرت ابوبکر کی شان میں لیکچرز ہیں، آپ دیکھیں کتنے ان سے بلنڈرز ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ، حضرت عمر کا گستاخ، کون کہہ رہا ہے؟ جو طلاق کا فتویٰ مانتے ہی نہیں حضرت عمر والا، وہ ہمیں حضرت عمر کا گستاخ کہہ رہے ہیں۔ جو کل تک ہمیں حدیث سناتے تھے مسند احمد کی کہ ہم تمہیں حدیثیں سناتے ہیں اور تم ہمیں ابو بکر عمر کا قول سناتے ہو، کہتے سنو، وہ بندے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا تعارف اگر صحیح معنوں میں ہوا ہے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے، صحیح معنوں میں تعارف۔ آج سے پہلے کیا مسلم عوام کو پتا تھا کہ قادسیہ اور یرموک کیا ہے؟ کس طرح عرب میں اسلام آیا اور سپر سیڈ کر گیا؟ کوئی کبھی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لے تو اسے پتا چلتا تھا، علماء کو بھی نہیں پتا تھا۔ آج بچے کو پتا ہے عرب میں قرآن آیا، عرب میں اسلام کیسے آیا، کس طرح اسلامک ریولوشن ہوئی۔ عمر سیریز کا اگر میں تعارف نہ کرواتا، یہاں کے لوگوں نے تو اسے گستاخی سمجھ کے کبھی دیکھنا بھی نہیں تھا۔ ہاں آج بجلی بار، اچھا یہ کون سا رافضی ہے جو عمر سیریز کا تعارف کروا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، لیکن یہ صرف سرغناؤں کے لیے، عوام الناس کے لیے ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے نہیں ہم چاہتے۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اب ان کو ہدایت نہ دینا سورہ یونس میں جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کیونکہ غصہ اتنا سی انہوں نے کہا اے نہ ہوئے اے فتح مکہ تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جانا اینڈ ٹائم تے، اور ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون بھی ٹپک رہا ہو، جو بخاری مسلم میں آیا۔ ہاں سیم اینالوجی بڑھتی ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہوئی، دیکھنا اب تو نے بھی پسیجنا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ جب عذاب نظر آئے تو کہ یا اللہ چھوڑ دے۔ تو کفر کے سرغناؤں کے لیے کہنا کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہ دے، یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی سنت ہے، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کو جہنم میں پھینکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے انہیں ہدایت ملتی بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اکثر آپ پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آئی بات، سرکار ان کو کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ پبلک سوئی بھی تھی، ہم نے جگایا، جاگ گئے۔ اے منوس مارے جاگے سن، اکھاں میٹی ہیں سن، یہ کبھی نہیں جاگیں گے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں آنکھیں کھولنے کی۔ جو مرضی آپ کر لیں، ان کی آنکھیں آخرت میں کھلنی ہے، دنیا میں نہیں کھل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر دے سرکار اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جی سرکار جی۔ اور حافظ زبیر صاحب کہہ رہے تھے فیات الباغیہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا گروہ، جی محبت کرنے والا گروہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو کے ساتھ کہا کرو اللہم جعلنا منہم، اور ہم کہیں آمین۔ ہاں ہاں ہم دعا کرتے ہیں آپ ان میں ہو جاؤ، اچھی بات ہے۔ اے ان جی ہے جس طرح انہوں میں جواب دینا وہاں اس مجہول شخص نو، اے ان جی ہے تراوی 20 تراویاں ثابت ہوگی، تراوی ہاں وی اے انج دہی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کو تو کوئی اون ہی نہیں کرتا، اس کو تو اہل حدیث بھی نہیں مانتے کیونکہ منکرین حدیث ہے، اس کو کوئی اون نہیں کرتا۔